بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مس آسیہ حمید آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان سے آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام جماعت دوم کی اسائنمنٹ نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، تخلیقی لکھائی کسے کہتے ہیں؟ تخلیقی لکھائی کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر لکھنا۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے کیونکہ ہر ایک انسان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تخلیقی لکھائی میں کیا کیا شامل ہے؟ تخلیقی لکھائی میں مضمون نویسی، کہانی، تفہیم، تصویری کہانی شامل ہے۔ آج ہم اردو گرامر میں تصویری کہانی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آج کا ہمارا مقصد ہے طلبہ تصویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہانی سے کیا مراد ہے؟ کہانی سے مراد ایسی بات جو خود سے بنائی گئی ہو یا ایسی بات جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو یا ہم کوئی سبق سیکھیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہانی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جس میں خیالی کہانی، سچی کہانی، مزاحیہ کہانی، دلچسپ کہانی اور تصویری کہانی شامل ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح ہر کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح کہانی لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جن کو ہم کہانی کے اجزاء کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری چیز اس کا کردار ہے۔ ہم سب سے پہلے اجزاء یعنی اس کردار کو دیکھتے ہیں جس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ اس کردار کے بارے میں آپ اس کہانی کو لکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر مقام۔ دوسری چیز ہے وہ ہے مقام۔ کہانی کے اجزاء میں کردار کے فوراً بعد اس کا اصل مقام آتا ہے، یعنی کہانی جس جگہ پر واقع ہوئی ہے۔ کہانی کے بارے میں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، یہ تمام کہانی کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ کہانی کا کردار، کہانی کا مقام اور کیا کیا واقعہ پیش آیا، یہ تمام اجزاء کہلاتے ہیں۔ کہانی کے اصول و ضوابط۔ کہانی لکھتے وقت ہم کچھ اصول کا خیال رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، فعل ماضی کا پتہ ہے فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ، وہ زمانہ جو کہ گزر چکا ہے۔ جیسا کہ علی گاؤں میں رہتا تھا، یہ اس میں تھا، تھی، تھے آتا ہے۔ کہانی لکھتے وقت ہمیشہ ربط و تسلسل کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ کنٹینیوٹی۔ ایک لائن کے بعد اسی سے ریلیٹڈ دوسری لائن لکھی جاتی ہے۔ کہانی کے شروع میں عنوان لکھا جاتا ہے۔ کہانی کا عنوان 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق لکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اخلاقی سبق یعنی کہ ہمیں اس سے کیا نتیجہ ملا، کیا ہم نے اس سب سے سیکھا، یہ سب کچھ کہانی کے اصول و ضوابط میں لکھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ کون ہے؟ یہ آپ کو کس کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ ایک فوجی کی۔ فوجی کیا کام کرتے ہیں؟ فوجی بہت سارے کام کرتے ہیں، جس میں فوجی ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی مشکل وقت میں
لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں ایک زلزلے کی وجہ سے ایک عمارت گر گئی تھی اور فوجی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فوجی ہر جگہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں سیلاب آ گیا ہے، فوجی جوان بوڑھے آدمی اور ایک بچے کو سیلاب کے پانی سے باہر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک تصویر دی گئی ہے، اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ آپ کی سلیبس ورک شیٹ نمبر 2 سے لی گئی ہے۔ یہ کس جگہ کی تصویر ہے؟ تصویر میں کون کون ہے؟ کون کیا کر رہا ہے؟ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہاں 2 فوجی جوان ہیں جو کہ ایک بوڑھے آدمی کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ قدرتی آفت پیارے بچوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت۔ یہ آپ کو کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں جس کی مدد سے ہم یہ کہانی مکمل کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ میں ہیں فوجی، سیلاب، مدد، پاکستان، تباہی، قدرتی آفت، مشکل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی قدرتی آفت کا بتایا، اس میں زلزلہ، سیلاب، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ نمبر 2، تصویری کہانی۔ دی گئی تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے کہانی تحریر کریں اور عنوان بھی دیں۔ ذخیرہ الفاظ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، ان کی مدد سے ہم ایک کہانی لکھیں گے جس میں یہ تمام ذخیرہ الفاظ شامل ہوں گے اور اس کا عنوان بھی ہم ضرور دیں گے۔ جیسے کہ پاکستان کے فوجی جوان بہت بہادر ہوتے ہیں، وہ ہر مشکل وقت میں، ہر قدرتی آفت میں جب آئی ہوئی ہوتی ہے اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب تباہی ہو جاتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کی جا کر مدد کرتے ہیں۔ آپ نے ان تمام ذخیرہ الفاظ اور ان کی تصویر کو دیکھ کر آپ کہانی لکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ انہی الفاظ کو استعمال کر کے کہانی لکھیں۔ آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہانی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔